حر الممرد والنور المجسد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العلی العظیم. عزت نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے، جو سعادتیں رمضان المبارک میں قرار دی ہیں وہ ہمارے لیے میسر کیے ہیں. بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ روزے جو ماہ رمضان میں وہ ہمارے لیے واجب کیے ہیں. گزشتہ انبیاء پر بھی روزے تھے، واجب تھے، گزشتہ اقوام پر بھی روزے واجب تھے. یہ نئی بات نہیں ہے کہ ہم پر روزے واجب ہیں، لیکن ان کے روزے اور ہمارے روزوں میں بہت فرق ہے. ان کے روزے مختلف ہوا کرتے تھے، لیکن جو خصوصیت ہمیں حاصل ہے وہ ماہ رمضان المبارک جیسا مہینہ ہے. وہ کس طرح سے؟ یہ وہ مہینہ ہے، اگر گزشتہ دور میں بھی روزے واجب تھے، رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جو فقط انبیاء کے ساتھ مخصوص تھا. انبیاء روزے رکھا کرتے تھے گزشتہ دور میں رمضان المبارک میں. یہ اس امت محمدیہ پر اللہ رب العزت نے احسان فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کی برکتیں اس امت کے لیے مختص کی ہیں، رحمتیں اس امت کے لیے مختص کی ہیں، مغفرتیں اس امت کے لیے مختص کی ہیں. پروردگار عالم نے یہ بہت ہی بہترین موقع فراہم کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے مغفرتیں سمیٹ لیں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے لیے ثواب سمیٹ لیں. بہت ہی زیادہ ایک بہت بڑا یہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، جس طرح سے کہ ہم کس طرح سے استفادہ کریں، کس لحاظ سے ہم ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. بہت ہی عظیم شخصیات گزری ہیں ہمارے علماء و مجتہدین، اور اس سے بڑھ کر سب سے عظیم ہستیاں ائمہ علیہم السلام، چہار معصومین علیہم السلام جیسی ہستیاں اگر وہ گزری ہیں تو اپنی زندگی میں ماہ رمضان مبارک کی بہت بھی زیادہ اہمیت بتاتے تھے لوگوں کو. رجب و شعبان میں اہمیت بتانا شروع کر دیتے تھے اور اہتمام کیا کرتے تھے اپنے احباب کے درمیان میں، اپنے دوستوں کے درمیان میں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں. رمضان المبارک اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے. وہ کائنات کی عظیم ہستی، خالق لم یزل ولا یزال، خالق انسانیت، خالق کائنات، جس نے انسان کے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، اتنی نعمتیں ہمارے لیے قرار دی ہیں. انہی میں وہ انہی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت رمضان المبارک ہے. سید الشہور کہا گیا ہے، تمام مہینوں کے سردار. اور جمعہ کا دن، آج کا دن، یہ سید الایام کہلاتا ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس طرح دوسرے دنوں میں جمعہ المبارک کو اہمیت ہے، مقام اور مرتبہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے، لیکن جب ماہ رمضان میں جمعہ المبارک آتا ہے تو پھر اس کی مزید اہمیت بڑھ جاتی ہے. اسی طرح جس طرح عام آدمی اور انبیاء میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح یہ سید الایام دن اور سید الشہور، تمام مہینوں کے سردار رمضان المبارک کو اہمیت حاصل ہے. اس مہینے میں جتنا ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں، استفادہ کریں. ہمیں موقع ملا ہوا ہے نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، نیکیوں کے کمانے کے حوالے سے، خیر و بلائی کے حوالے سے، فلاح و بہبود کے حوالے سے، مدد کے حوالے سے، مساکین کی مدد کے حوالے سے، رشتہ داروں کی مدد کے حوالے سے. یہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اس کا فلسفہ بھی یہی بتایا گیا ہے
کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کو محسوس کرتا ہے، تو گویا اسے احساس دلا رہا ہے یہ روزہ، رمضان المبارک کا روزہ احساس دلاتا ہے کہ مجھ جیسے اور افراد بھی ہیں جو بھوکے اور پیاس ہیں، مجھ جیسے کچھ اور افراد ہیں، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ سعادتیں نصیب کی ہیں الحمدللہ کہ مجھے نعمتیں دی ہیں اللہ نے، لیکن اطراف کے افراد کو بھی مد نظر رکھیں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں، ہمسایوں کی جانب نگاہ کریں، رشتہ داروں کی جانب نگاہ کریں، کس طرح سے وہ اپنے زندگی گزار رہی ہیں، ایام گزار رہی ہیں۔ ہمارے دوسرے دن ماہ رمضان کے دنوں میں فرق ہونے چاہیے، یہ عادتوں کی تبدیلی کا مہینہ ہے، افضل الاعمال، یہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ انسان کے لیے عادتوں کی تبدیلی کا ایک ذریعہ، وہ بہترین عمل شمار ہوتا ہے جو انسان اپنی عادت کو تبدیل کرے۔ ایک شخص آتا ہے میرے پاس موبائل لے کر آتا ہے کہ قبلہ یہ کیا کریں، مجبوری ہے، عادت بن چکی ہے میری کہ گندے گندے میں نے جو ویڈیوز تصویریں دیکھتا ہے تو مجبوری ہو چکی ہے، پریشان ہوں، کیا کروں، یہ عادت سے جہاں چھٹکارا بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کا ایک شخص مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہ عرض کرتا ہے مولا میری عادت بن چکی ہے، برائیوں میں بڑھ چکا ہوں، اتنی عادتیں بن چکی ہیں، میں کیا کروں؟ تو مولا نے فرمایا کہ تم اللہ کی سرزمین سے باہر نکل جاؤ، اگر گناہ کرنا بھی چاہتے ہو تو اللہ کی سرزمین سے باہر نکل جاؤ۔ اس نے کہا کہ بالکل میں باہر نہیں نکل سکتا، تو پھر اس کا رزق کھانا چھوڑ دو، رزق کھانا چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ بھئی میں اس کا رزق کیسے چھوڑ سکتا ہوں، جہاں کہیں بھی جاؤں گا اسی کا ہی رزق ملے گا۔ تو صاحبان ایمان، اس وقت کی بات ہے کہ یہ ہمیں احساس کس طرح دلایا جا سکتا ہے، اور مولانا نے احساس دلایا اسے کہ تم اللہ کی سرزمین میں رہ کر اتنی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہو، اللہ کا رزق کھاتے ہوئے بھی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہو، لہذا تمہیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی پابندیاں برائیوں سے روکتی ہے، نماز کی پابندیوں سے انسان منکرات سے بچ جاتا ہے، بڑی بڑی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان یہ موقع مل رہا ہے ہمیں، اسی مہینے سے استفادہ کریں، نماز جیسی بہترین نعمت سے استفادہ کریں۔ جب جنت اور جہنم کے افراد کے درمیان مکالمہ ہوگا، سورہ مدثر میں موجود ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ جہنم میں جانے کا کیا سبب بنا ہے، وجہ کیا بنی تھی، تو ان سب سے پہلے نماز کو مینشن کیا کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک یہ جہنم میں جانے کا سبب بن گیا اس کے لیے۔ دوسری بات لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اہمیت اس بات کی دی گئی ہے قرآن کریم میں بھی اکثر جگہ پر حکم دیا گیا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو دعوت دینا اچھی بات ہے، اس میں ثواب بھی ہے بہت، آپ کو اس سے استفادہ کرنے کے لیے وہ حکم دیا گیا ہے کہ دوست احباب کو دعوت دیں، کھانا کھلائیں، یہ سخاوت کی نشانی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر سخاوت یہ ہے کہ جو مستحق ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے، مستحقین تک کھانا پہنچایا جائے، وہ بیچارے ہیں جن کی صبح کی ہوتی ہے شام کی نہیں ہوتی، ان کے خبر گیری کی جائے، ہمسایوں کی خبر گیری کرنا بہت ضروری ہے، کس طرح کی زندگی بسر کر رہی ہیں آپ۔ اس سلسلے میں متوجہ رہنے کا مہینہ ہے، توجہ دلا رہا ہے، ہر سال آتا ہے ایک ایونٹ رمضان المبارک، متوجہ کرتا ہے دیکھو یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ، اور متوجہ کی اس طرح بھوک اور پیاس کے ذریعے سے مزید انسان کو توجہ دلا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ تو اس سلسلے میں اور مزید کیا چاہیے، ایسا موقع فراہم کیا ہے پروردگار نے جس مہینے میں سانسیں لینا بھی تسبیح کا درجہ رکھتے ہوں، سونا بھی عبادت شمار ہوتا ہو، اور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، جن کے دن تمام دنوں سے افضل ہوں، اور اس کی ساعتیں، جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہوں، اس سے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔
رحمت برکت کا مہینہ اسے شمار کیا گیا ہے۔ کس طرح سے برکات کو سمیٹی جا سکتی ہیں؟ سب سے پہلے نیتوں کی تبدیلی سے۔ ذہن بنا لیں، نیت تبدیل کریں، نیت یہ خالص ہونی چاہیے کہ ہم نے استفادہ کرنا ہے۔ کس طرح سے استفادہ کرنا ہے؟ اسی طرح جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کیا ہے۔ ہماری آنکھیں روزہ دار ہونی چاہیے، ہمارے کان روزہ دار ہونا چاہیے، ہماری زبان روزہ دار ہونا چاہیے، ہمارا دل روزہ دار ہونا چاہیے، جسم روزہ دار ہونا چاہیے۔ فقط روزہ کھانے پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس بات کی طرف متوجہ کرنے کا بھی نام ہے کہ انسان اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرے، اپنی آنکھوں کو بھی کنٹرول کرے۔ آنکھیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ النظر سہام من سہام الشیطان، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور دیکھیں ہم نے کنٹرول کرنا ہے کہ کس طرح سے استفادہ کریں گے۔ رمضان المبارک بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں کہیں گناہ میں نہ پڑ جائیں، کوئی ایسی تصاویر، ایسے ویڈیوز نہ دیکھیں، فضولیات ویڈیوز ہوتے ہیں، وہ اس میں انسان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، وقت بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ وقت بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ذکر الہی دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ ان حدیثنا یحیی القلوب، ہماری حدیثیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں۔ احادیث پڑھیں، کتابیں ہیں، اسلامک کتابیں ہیں، اور اس طرح میں متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم مزید بہتر سے بہتر انداز میں کس طرح بسر کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ خداوند کریم نے قرآن کریم میں بہترین خوبصورت انداز میں ایک آیت جو نازل فرمائی ہے ہمیں متوجہ کرنے کے لیے، کہ فرمائی یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، قیامت والے دن ہر شخص جس چیز کو پہلے پائے گا وہ نیکی ہوگی، بھلائی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، نیکی کا ایک جذبہ وہ سب سے پہلے انسان کے لیے جلوہ گر ہوگی، اس کے فائدے کے لیے۔ لیکن دیکھیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، خداوند کریم اس کے لیے بہترین راستہ انتخاب کرتا ہے، آسانی کا راستہ انتخاب کرتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ جو چیز میں راہ خدا میں دے رہا ہوں وہ ضائع ہو رہا ہے، فقط نیتوں میں فرق ہونا چاہیے۔ خلوص نیت ہو تو ہمارا دیا ہوا مال بھی کسی بھی صورت میں ضائع نہیں ہو سکتا۔ اگر دکھاوے والی بات ہو، نام و نمود والی بات ہو، تو پھر اس سلسلے میں گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ آگے بھی مزید بہتری آ جائے۔ خداوند کریم نے ایک موقع فراہم کیا ہے، یہ مہینہ اگر راہ خدا میں ایک صدقہ بھی دیں گے تو کئی گنا بڑھ کر اس کا صدقے کا ثواب ملے گا، کہ من جاد بالعطیہ من خلف بالعطیہ جاد بالعطیہ۔ فرمائے میرے مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دریا دلی سے کام لیتا ہے، یوں سمجھ لے کہ خداوند کریم نے اس کے لیے انتخاب کر لیا ہے کہ وہ اہل سخاوت میں شمار ہو۔ اور قیامت والے دن فرماتے ہیں کہ جو فرماتے من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ، جو قیامت والے دن یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کا عوض عطا کرے گا، وہ دینے میں دریا دلی سے کام لیتا ہے، مومنین کے ساتھ محبت و الفت کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کے ساتھ تعاون اور بھلائی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ حضرت پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اطلبوا الخیر دہرکم واہربوا من النار جہدکم، ساری زندگی خیر طلب کرتے رہو، بھلائی طلب کرتے رہو، اپنی کوشش کے مطابق جہنم سے بھاگتے رہو۔ سب سے بہترین مقام اسی لحاظ سے ہے کہ انسان دوسروں کی بھلائی کا سوچے۔ اذا اراد اللہ بعبد، جب اللہ تعالیٰ کسی عبد کے ساتھ ارادہ کر لیتا ہے، خیرن، خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، تو اسے نیکی کے کاموں کی طرف لگا دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، فقہہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید روایتیں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
فرماتے اذا اردت ان تقر عینک، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ہر شخص چاہتا ہے ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ایسا ہے کون چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں؟ کہ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وَتَنَالَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور خیر دنیا اور آخرت بھی چاہتے ہیں، آخرت اور دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کیا فَقْطَعِ الطَّمَعَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہیں اس طمع سے دور رہو۔ مطلب کیا ہے؟ کہنے میں طمع، لالچ، اس چیز سے دور رہیں، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرو۔ خداوند کریم تجھے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے گا، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرے گا۔ فلا اور کیا فرماتے ہیں پروردگار عالم میں وعد نفسک بالموت، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، یوں سمجھ لے کہ میں اس دنیا میں ہوں ہی نہیں۔ پھر آگے فرمایا وَإِلَّا تُحَدِّثْنَ نَفْسَكَ أَنَّكَ فَوْقَ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، اپنے دل میں بھی یہ بات نہ لاؤ کہ تمہیں کسی پر فوقیت حاصل ہے، میں اس سے بڑا ہوں، میں مقام میں اس سے بڑا ہوں۔ اپنی انا کے بارے میں سوچتا ہے، یہ تو میری حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ مجھ سے کمتر درجہ رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے انسان کے بارے میں کسی بھی صورت میں یہ نہ سوچو کہ وہ مجھ سے کمتر درجہ رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے انہی میں کوئی ایسا شخص ولی اللہ بھی ہو، اللہ کا دوست ہو، ہمیں اس چیز کا ادراک نہ ہو، معرفت نہ ہو۔ مولا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَخْرِجْ لِسَانَكَ كَمَا تَحْزَنُ مَا لَكَ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائی تجھے ملے، اپنی زبان کی بھی اسی طرح حفاظت کرو جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو۔ بہت بڑی بات ہے، ہم اپنے مال کی حفاظت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، بینکوں میں رکھتے ہیں اور پھر تجوریاں بھرتے ہیں اور پھر لاک لگاتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن زبان کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ زبان ان شخصیت کی پہچان ہوتی ہے، زبان کے ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ خداوند کریم نے قرآن مجید میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بیان کا جو پروردگار عالم نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہم اپنے میسیجز وہ کرتے ہیں، وہ دوسرے تک شیئر کرتے ہیں، اپنا راز شیئر کرتے ہیں، اپنی شخصیت شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایک لفظ فرماتے مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ناج البلاغہ میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل، مولا فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا درندہ ہے اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو تجھے پھاڑ کھائے گا۔ بہت باثرات سرد نہ ہوتا ہے۔ تلوار کا زخم مٹ سکتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں مٹتا، یہ آخر عمر تک جاری رہتا ہے۔ یہ ماہ رمضان ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ جہاں ہم کھانے پینے سے اپنا ہاتھ چھوڑتے ہیں، اپنا اس سے اجتناب کرتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں ہماری آنکھیں روزہ دار ہونی چاہیے، زبان روزہ دار ہونا چاہیے، کان روزہ دار ہونا چاہیے، جسم بھی روزہ دار ہونا چاہیے۔ پیغمبر عظیم الشان نے دیکھا ہے خاتون دوسری خاتون کو گالیاں دے رہی ہے تو پیغمبر نے کھانا منگوا لیا اور کہا کہ یہ کھانا تناول کرو۔ اس نے کہا کہ میں روزے دار ہوں، قبلہ آپ کیا کر رہے؟ میں روزے دار ہوں، آپ کہتے ہیں کھانا کھائیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا تمہارا روزہ کس بات کا؟ تم تو دوسرے کی شخصیت کا خیال نہیں کر رہے، عزت نفس کا خیال نہیں کر رہے، تمہارا روزہ کس بات کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا روزہ رکھنا نہ رکھنا ایک ہی بات ہوئی ہے۔ معنوی لحاظ سے روزے سے کس طرح استفادہ کیا جا سکتا ہے یہ ائمہ علیہ السلام نے متوجہ کیا ہے، خطبہ شعبانیہ میں بتایا گیا ہے۔ سب سے اہم بات جو ہمیں بیان کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کا ہر جمعہ اسرائیل کے خلاف ہونا چاہیے۔ انسانیت ختم ہو چکی ہے، مسلمانیت ختم ہو چکی ہے۔ عرب ممالک کی طرف دیکھیں، نگاہ کریں، کوئی چونو چرا نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ فلسطین میں بمباریاں ہو رہی ہیں، ظلم ستم ہو رہا ہے،
اتنے حد تک ظلم ہو چکا ہے. کئی ہزار 34-35 ہزار کے قریب افراد ذبح ہو چکے, جمہور سمیت خطاب ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, کئی زخمی ہیں, بچے بھوکے اور پیاسے ہیں, کوئی خبر گیری نہیں ہے ان کی. ہمارا ہر جمعہ اسرائیل کے خلاف ہونا چاہیے. کوئی مسلمان دیکھیں, مسلمان ایک دوسرے کے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ماہ رمضان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں ہم اپنے لیے اہتمام کرتے ہیں, کم از کم دل و جان کے ساتھ تو اس کے لیے احتجاج بلند کر سکتے ہیں کہ کاش کم از کم اتنا حد تک انسانیت ہونی چاہیے. مسلمانیت ایک سے بڑا درجہ ہے, مسلمانیت انسانیت سے بھی بڑا بلند درجہ ہے, جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا درس دیتا ہے, اپنے خود سے زیادہ دوسروں پر محبت کرنے کا درس دیتا ہے, ان کی پریشانیاں دور کرنے کا درس دیتا ہے. لیکن دیکھیں مسلمان شہید ہو رہے ہیں, بیچارے بچے پیاسے ہیں, بھوکے ہیں, مر رہے ہیں, لیکن مسلمان. اور دیکھیں سعودی عرب میں دیکھ لیجئے, اتنا بدترین حالت ہو چکی ہے سعودی عرب کی. اسرائیل کے ڈرونز نمائش گاہ بنی ہوئی ہے سعودی عرب میں, اسرائیل کے ڈرون کی نمائش گاہ بنی ہوئی ہے. اور وہاں پر دیکھیے فوجی ٹریننگ ہوتی ہے سعودی عرب میں, کنٹرول ہے سب اسرائیل کا سعودی عرب میں, اور وہاں کے ڈرون جو ہے نا وہاں پر نمائش گاہ بنی. کیا فائدہ ہے اس کا, اسلام کا کیا فائدہ؟ جہاں خانہ کعبہ وہاں پر ہے, مکہ مکرمہ وہاں پر ہے, مدینہ منورہ وہاں پر ہے, مسجد نبوی وہاں پر ہے, اسلام کی بنیادیں وہاں پر ہیں, اور حیثیت دیکھیے کہ مسلمانوں کی خبر ہی ہے ان کو. میری دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے متوجہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار عالم سے